غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ ایسے شخص کو کبھی اپنا راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے کبھی دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جو شخص نرمی سے نہ سنورے وہ سختی سے سنور جاتا ہے۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں تمہیں کھانا سونے کے پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوارا، اور جس نے سب کے سامنے کی اس نے اسے بگاڑا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے مگر جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے خود کو مصروف رکھنا۔ دنیا میں 3 خوبصورت ترین جگہیں ہیں: خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بر آنا مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا شعور ہونے لگتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو پانے والے دیر تک نہیں سوتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو تمہیں اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ زندگی میں کسی کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ تمہیں معمولی سمجھنے لگے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیتتا۔ اللہ پاک ایسا وقت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہوتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی مخالفت ضرور کی جاتی ہے۔ جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق بات نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کا خاتمہ چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں میں ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر آنچ نہ آنے دے۔ اپنی زبان کو ایسے محفوظ رکھو جیسے سونا اور چاندی محفوظ رکھتے ہوں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لو کبھی وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم سے عزت چاہتا ہے
اللہ اسے انصاف سے ذلیل کرتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے، جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ جس انسان کی زبان خراب ہو جائے، اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے پانا۔ بد فطرت کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ معمولی سی چیز کے بدلے تمہیں بیچ ڈالے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھ جائیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ دنیا میں کوئی ہمدرد نہ ملے گا۔ برائی کو اپنے اندر سے اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ کسی کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، دکھنے میں خوبصورت مگر اثر میں خطرناک۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر ہے: لمبی امیدیں اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری، اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کرتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں صرف ضرورت کے وقت یاد رکھے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ غربت سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ دو کام فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم زندگی بھر غریب رہنا نہیں چاہتے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، تو آج ابھی اسی وقت یہ دو کام کرنا چھوڑ دو۔ پہلا کام، شکایت کرنا بند کرو۔ جس کا منہ ہر وقت شکوے سے بھرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کبھی دعاؤں سے نہیں بھرتے۔ تم ہر بار کہتے ہو کہ میری قسمت خراب ہے، لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، مجھے موقع نہیں ملا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم خود کبھی موقع کو پہچانا ہی نہیں۔ شکایت ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ تمہارے حوصلے، تمہاری امید اور تمہارے رزق کو مار دیتا ہے۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کرو، شکایت نہیں کرنی، صرف شکر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا کام، وقت برباد کرنا بند کر دو۔ تم روز گھنٹوں موبائل پر فضول باتوں میں اور سوتے رہنے میں گزار دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ملتا۔ سچ یہ ہے کہ وقت سب کو ملتا ہے، لیکن کامیابی صرف اسے ملتی ہے جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ وقت تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اسے سیکھنے، محنت کرنے اور آگے بڑھنے میں لگا دو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہ کرے، کوئی دوسرا اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہو۔ جو شخص اپنا راز نہیں سنبھال سکتا، وہ دوسروں کا بھی راز نہیں سنبھال سکتا۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مند لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ احمق کی عقل اس کے زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ عقل مند خود کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان خود کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ علماء اس لیے غریب اور بے بس ہیں کیونکہ چاہے لوگ زیادہ ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے، وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور بدلے میں برائی پاؤ
تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دو طریقے سے چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے دیکھنے سے۔ کوئی تم سے منہ موڑ لے پھر خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ جب کوئی بات انسان دل میں چھپاتا ہے تو اس کی زبان سے اشارے مل جاتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ زبان ہر شخص کا ظرف دکھاتی ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ کس انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہتے ہیں: غصہ کرنے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو دن کا آغاز صدقے سے کیا کرو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جسے محبت کی جائے اسے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہیں۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا عقل اور دانائی صرف عقل مندی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔